Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کی اس مبارک محفل و مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنی اولاد، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے بدتمیزی نہ کرو، ان کو ذلیل و خوار نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی عزت و احترام کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے لوگو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کی عزت کرو، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، گویا وہ جنت میں جانے کا سبب اس کے والدین بنیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، گویا وہی والدین اس کے جہنم میں جانے کا سبب میرے بھائی بن سکتا ہے۔
میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہ، والدین کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ اگر تم ان کی عزت کرو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے، تو وہی والدین تمہارے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر ان کو ذلیل کرو گے، ان کی عزت نہیں کرو گے، ان کا احترام نہیں کرو گے، تو وہی والدین تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے اگر ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث پر، اس بات پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ اگر 100 مرتبہ دیکھے اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں اور وہ ان کو محبت بھری نظر سے دیکھ کر جنت کا حقدار بن رہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس، صد افسوس، آج کے زمانے کا اولاد دیکھنے میں آتا ہے کہ آج والدین کو ذلیل کیا جاتا ہے، آج ماں باپ کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے دھکا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے اخبار و رسائل کے ذریعے زمین کے لالچ میں، روپیے پیسوں کی لالچ میں، زمین کے بڑے ورے کے لالچ میں والدین کو قتل تک کر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی سے اس کے والدین خوش ہیں تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور والدین کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے۔ میرے نبی کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، والدین کی دعا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر لمبی عمر چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر مال و دولت چاہتے ہو، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو تم ان کی خدمت کرو، تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ مال و دولت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آگے پھر میرے نبی فرماتے ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں، اے لوگوں، باپ کے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس کو چاہے اب اپنے باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کے دروازے کو کھول سکتا ہے، اگر کوئی چاہے تو اپنے جنت کے دروازے کو ضائع کر سکتا ہے۔ اپنے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ
اپنے والدین کو رلا کر جہاد میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے اس شخص کو واپس کیا اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بھائی جا، جسے تم نے اپنے والدین کو رلایا تھا پہلے اس کو ہنسا کر کے آ۔ اگر تیرے والدین تجھ سے خوش نہیں کہ تو جہاد میں جائے تو تجھے جہاد میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کتنا بڑا عمل جہاد میں جانا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ والدین کی تو خدمت کر، والدین کو رلا نہیں۔ اگر تیرے والدین رو رہے اور تو جہاد میں آیا اور اسی حالت میں تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو نہ جہنم میں جائے گا نہ تو جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، والدین کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ والدین کی ہم عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ موجود تھے لیکن اپنی ماں کی بیماری، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ حاضر نہ ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، اگر تمہیں اویس قرنی سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو تم ان سے مغفرت کی دعا ضرور کرانا، استغفار کی دعا ضرور کرانا۔ کس سے؟ اویس قرنی صحابہ بھی وہ نہیں ہیں۔ کس کو کہہ رہے؟ صحابہ، جس کے بارے میں میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کو کہہ رہے ہیں اویس قرنی سے تم دعا کرانا، استغفار کی دعا کرانا، مغفرت کی دعا کرانا۔ کیوں ان کو اتنا مقام و مرتبہ ملا؟ میرے بھائیوں، اپنی والدین کی خدمت کی وجہ سے، اپنے والدین کی عزت و احترام کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گزرتی ہیں۔ اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے رہتے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے، لیکن جب اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے چادر مبارک ان کے قدموں میں ڈال دیتے۔ صحابہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان کہ دونوں جہاں کے سردار، یہ کون عورت ہے جس کے لیے دونوں جہاں کے سردار کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ کون عورت ہے جو اپنی پاکیزہ چادر، جس چادر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرماتے، اس چادر کو ان کی قدموں میں ڈال رہے۔ جب تحقیق کیا گیا تو میرے بھائیوں معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی کے رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ میرے نبی نے ماں کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کو حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا تھا؟ دودھ پلائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بچپن میں خدمت کی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں لوگوں، اگر بچپن میں کوئی تمہاری خدمت کرے، چاہے تمہاری رضائی ماں کیوں نہ ہو، کی عزت ضرور کرنا۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا، کوئی اگر کام کرنے والی بعض مالدار کے گھروں میں آتی ہیں، بچے کے کپڑے دھوتی، ان کو ہر کام کر کے دیتی ہیں، لیکن اس بیچاری کو جس پلیٹ کو وہ دھو رہی، اس پلیٹ میں اس کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ میرے نبی نے غلام کا مقام و مرتبہ بتایا ہے، ماں کا مقام و مرتبہ بتایا۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بار بار ان کا قصہ سنے ہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، ان کی زبان پر کلمات جاری نہیں ہوتے، صحابہ کوشش کر رہے لیکن ان کی زبان پر کلمہ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی نے کہا
اس کی والدہ کو بلاؤ۔ اس کی والدہ کو بلایا جاتا ہے اور پوچھتے ہیں اس کی والدہ سے، اللہ کے نبی بتاؤ تمہارے بیٹے نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ ان کی والدہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے بڑا نیک تھا، بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتا تھا، نفلیں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، تم یہ بتاؤ تمہارے تعلقات تمہارے بیٹے سے کیسا تھا؟ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ان سے ناراض ہوں، انہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کی بات کو زیادہ وہ مانتا تھا، میری بات کو وہ ترجیح نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مائی تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ ان کی والدہ علقمہ کی والدہ کہتی ہے کہ نہیں میں ان کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی بلال حبشی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھے کرو، آگ جلاؤ، اس کے اندر علقمہ کو ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مائی دنیا کے آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو تیرے بیٹے علقمہ کو جہنم کے خطرناک آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فوراً ان کی والدہ علقمہ کی والدہ اس کو معاف کر دیتی اور فوراً اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابی ہیں، فوراً ان کی زبان پر کلمہ آ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے والدین کا مقام و مرتبہ میرے بھائیوں بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ میں آپ کو کہاں تک بتاؤں، فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں نماز کے لیے آتے تو دیکھتے ہیں فتح مکہ کے بعد میرے بھائی اور بھی زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ کھچا کھچ مسجد میں بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے۔ حضرت انس یا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے سینوں سے نبی کے رونے کی آواز سنی، اللہ کے نبی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور اتنا مجمع میری والدہ دیکھتی اور کتنا میری والدہ خوش ہوتی کہ اتنے بڑے مجمع کو میرا بیٹا نمازیں پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائیو میرے نبی نے ماں کا مقام مرتبہ بتایا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں اللہ کے نبی اپنی چادر مبارک ڈال دیتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس طرح ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے سامنے اللہ کے نبی نظر جھکا کر اس طرح بیٹھے رہے جب تک حلیمہ سعدیہ اس جگہ سے اٹھی نہیں۔ کون تھی؟ اللہ کے نبی کو دودھ صرف پلائی تھی، میں نبی کی بچپن میں خدمت کی تھی، فری میں نہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے ان کو اجرت بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ان کی اتنی عزت کرتے ہیں جب وہ گزرتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے ان کا احترام میں۔ خدا را میرے بھائیو اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ آج بہت برا ماحول ہے مسلمانوں کے اندر جو آج اپنے ماں باپ کو گالی گلوج کرتے ہیں۔ اس وقت کو میرے بھائی کو یاد کرو، اپنے ماں کو مقام و مرتبے کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے ماں کے مقام و مرتبے کو بتایا۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جس طرح کوئی مجاہد میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑ رہا ہو۔ جب عورت بچہ جن لیتی ہے، جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، درد ذیل جو ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تکلیف
کوئی عورت ہی اندازہ کر سکتی کیسی خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اتنا اس وقت اجر و ثواب اللہ فرماتا ہے جیسا کہ کوئی شہید ہو گیا ہو۔ شہیدوں کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ جننے کے وقت عورت کو دیتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں اس کے پیخانے پیشاب کو دھلتی ہے، ماں کا منہ کان دھلاتی ہے، ہر چیز کا بچے کا ماں خیال رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں عورت کو اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کوئی انسان، کوئی میرا اللہ کا بندہ مصلی اٹھا کر رات کے تنہائی میں رات بھر نفلیں پڑھتا رہے، اتنا اجر و ثواب اللہ اس عورت کو دیتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، ماں کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ماں کا مقام و مرتبہ ہی اونچا ہے، باپ کا بھی میرے بھائیو بہت مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ اسی طریقے کا ایک لطیفہ ہے، کسی جگہ پر اجتماع ہو رہا تھا، عورتوں کا اجتماع تھا، عورتیں گئی ہوئی تھی بیان سننے۔ وہاں والدین کے حقوق پر کسی حضرت نے بیان فرمائی، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں یا آج جو کام ہم کرتے ہیں بیان کے سب سے اخیر میں آتے، یا جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب ہم آتے ہیں۔ جب میرے بھائیو ہم آخر میں آئیں گے تو آدھا ہی بات سنیں گے۔ وہ عورت بھی ایسی ہی کی ہوگی، صرف انہوں نے ماں کے مقام مرتبے کو سنا، وہ گھر آتی ہیں، ان کا شوہر بیچارہ کمپنی سے کام کر کے شام کو واپس آتا ہے، اپنے شوہر کو چڑھانے کے طور پر بچے کو بلا کر کہتی ہیں بیٹا آج ہم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اجتماع میں ہم گئے تھے۔ بیٹا اس میں کیا بات آئی؟ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ امی جان آپ ہی بتائیے ماں کے مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے؟ تو اس کی ماں وہ عورت کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے، ان کا شوہر سن رہا تھا اس کو چڑھانے کے لیے، کہ ہم نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے فرشتوں کی شکل سا، وہ بچہ پھر ماں سے پوچھتا ہے کہ امی جان اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے پاؤں کے نیچے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ تو مزاحیہ طور پر ماں کہتی ہیں باپ کے قدموں کے نیچے پاؤں کے نیچے باٹا کا چپل ہے۔ میرے بھائیو ہم ایسا نہ کریں، جمعہ کا دن تو میرے بھائیوں کم سے کم 20-25 منٹ آپ پہلے آ جائیں، پوری بات سن لیں گے۔ خدا را میرے بھائیوں 10-20 منٹ میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، مکمل بات آپ سن لیں گے۔ اب دیکھیے گا ایک ایک کر کے اب نمازی آئیں گے میرے بھائیوں، جب آپ دین کی بات سنیں گے نہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں، عربی پڑھیں گے نہیں، تو آپ کو نماز کہاں سے آئے گی؟ دین کی اہمیت آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ خدا را میرے بھائیوں والدین کی خدمت کریں، والدین کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنے والدہ کو اس طرح یاد کیا، بہت سالوں کے بعد جس راستے میں ابوا مقام پر میرے نبی کی والدہ دفن ہے، جب میرے نبی بہت دنوں کے بعد اس راستے سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی کو خیال آتا ہے کہ میری والدہ کی قبر اس پہاڑ پر ہے۔ سواری کو روک کر صحابہ کو روک کر دوڑتے ہیں اور قبر کو جا کر چمٹ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے اور لوگوں سے کہتے ہیں اسی جگہ پر اسی پتھر کے نیچے میری والدہ آمینہ دفن ہے۔ امی جان آپ مجھے بہت پہلے چھوڑ کر چلی گئی، کاش آج آپ زندہ ہوتی، آپ اپنے بیٹے کا آج مقام و مرتبہ دیکھتی۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا دونوں میں سے ایک رخصت ہو گئے، ہر جمعہ ان کی جا کر قبرستان میں زیارت کیا کرو۔ کون کرتا؟ مرنے کے بعد 10واں کرائے، 40واں کرائے، اس کے بعد ایسا ہم بھولتے ہیں جیسا ہمارے والدین نعوذ باللہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کبھی ان کا نام ذکر منہ پہ زبان پر آتا ہی نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح،
شب برات شب قدر کے علاوہ کون قبرستان جا کر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے؟ بہت سارے آج بولتے ہیں چند چیزوں کو جان کر پتہ نہیں کیا سمجھتے، ارے ہم وہاں جو جا کر دعا کریں گے، زیارت کریں گے، ہم مسجد میں بھی تو دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، جو آپ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں دعا کریں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے جس چیز کا آپ کے دل میں خیال ہے، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے نبی پاگل تھے؟ کیا اللہ کے نبی مجنون تھے؟ اللہ کے نبی کیوں روز ہر جمعرات صحابہ کو لے کر قبرستان جایا کرتے تھے؟ اپنے مرحومین کے لیے کھڑے ہو کر قبرستان میں اللہ کے نبی کیوں دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے کیوں تاکید سے فرمایا؟ یہاں تک اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں، لوگ اگر تمہارے والدین میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تم کو چاہیے کہ تم ان کی زیارت ہر جمعہ کو جا کر قبرستان میں کرو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جہنم سے اس کے لیے نجات دی جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے یہ بتایا، حکم دیا؟ خدارا میرے بھائیو، آج تو ایسا فرمانبردار اولاد ہے، ایسا فرمانبردار اولاد آج دیکھنے میں آتا ہے، والدین کے مرنے کے بعد قبرستان تو کیا جائے، ان کے نام پہ ایک تسبیح تک نہیں پڑھتے۔ اور ایک بہت عجیب بات آج معاشرے میں پھر رہا ہے، میں آج کھل کے بولنا چاہتا ہوں، قرآن خانی کو لے کر جو قرآن پڑھنا جانتے میرے بھائی آپ بھی کہ پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ ایک عجیب بات چل رہی ہے کہ جو آج ہم جس کو پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں وہ قرآن بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم آؤ آپ کھڑے ہو، میں آپ کو 12 منٹ میں 10 منٹ میں ایک جز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ خدا را کسی عالم دین کی برائی نہ کرو، مفتی نہ بنو، تمہاری رات بھر کی نفل کی عبادت ایک طرف، ایک عالم دین رات بھر سوتا رہے، پھر بھی تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 4 حضرت 5 حضرت پڑھنے جاتے ہیں، آپ 10 سے یا 12 سے کیلکولیٹ کیجئے، 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے پورے قرآن پڑھنے میں۔ کیا 1.5 گھنٹہ میں اگر قرآن کریم پڑھتا ہے کیا گناہ کرتا؟ چھوڑو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم نے قرآن پڑھنے والوں کو بلایا، ایسا تو کوئی نہیں کرتا، وہ پڑھے۔ تمہارے دل میں کیا ہے؟ ہمیں قرآن پڑھانا ہے۔ تم نے اجرت دیا، جو آج دیتے ہیں ہدیہ دیا، تمہارے طرف سے تو ہو گیا، جو پڑھنے آیا وہ پڑھے نہ پڑھے ان کے اوپر گناہ جاتا ہے۔ لیکن آج بہانہ کر کے مرنے کے بعد نہ تو خود پڑھتے ہیں نہ کسی دوسرے سے پڑھاتے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی دوسرے کو پڑھوانے دیتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو، یہ کام معاشرے میں نہ کرو۔ امت پہلے ہی بہت سارے فرقوں میں پڑی ہوئی ہے، بہت ساری مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے۔ ہم کیسے عبادت کریں، کیسا نماز پڑھیں؟ ایک زور سے آمین والا ہے، ایک آہستہ آمین والا ہے، ایک ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ آج امت اسی میں پھنسی ہوئی ہے اور ایک نیا فرقہ روزانہ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، پہلا اپنا دامن دیکھیں، بعد میں دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ چند دن پہلے ہم سے کسی نے کہا حضرت قرآن پڑھانا ہے، 3 گھنٹہ میں ہو جائے گا؟ میں کہا ہاں 10 گھنٹہ میں ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم ہے، 30 جز ہے، 3 گھنٹہ 4-5 حضرت کے لیے۔ یہ معاشرے میں یہ برائی معلوم ہے کون پھیلا رہے، یہ برائی پھیلا رہا، بہت تیزی سے یہ گشت کر رہا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھایا،
کوئی بھی دنیا کے اندر کتنوں بڑے مفتی ہو، کوئی مال والا ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم پورا صحیح طریقے پر پڑھے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں قیامت تک کوئی ایسا انسان آ ہی نہیں سکتا جو قرآن کریم جیسا نازل ہوا ہے ویسا پڑھ کے دکھا دے۔ پھر آپ کس سے قرآن پڑھائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ فالتو کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، عبادت کرنے کا تو خیال نہیں، خالی دوسروں پر کیچڑ اچھالنے آج لوگ لگے رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ابلیس سے ملاقات ہوتی ہے، ابلیس کے پاس 4 گدھا ہوتا ہے، اس گدھے پر تجارت کا سامان ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ابلیس سے، ابلیس یہ 4 گدھوں پر کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے 4 گدھوں پر تجارت کا سامان ہے، پہلے پر ظلم ہے، دوسرے پر حسد ہے، تیسرے پر خیانت ہے، اور چوتھے پر مکر و فریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابلیس جس کے اوپر ظلم ہے، اس ظلم کو کون خریدے گا؟ ابلیس شیطان نے کہا اس کو بادشاہ خریدیں گے، جس کو تھوڑی سی حکمرانی دنیا میں مل جاتی ہے، جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، صحیح بھی کریں گے پھر بھی اس کے اوپر قیل قال کرتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے اس کو وہی خریدے گا جس کو دنیا کے اندر تھوڑا عہدہ مل جاتا ہے۔ دوسرے پر ابلیس نے کہا حسد ہے، اس کو کون خریدے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو ابلیس نے کہا اس کو وہ خریدے گا جس کو علم پہلے نہیں تھا، کچھ دن کے بعد چند علم آ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر دوسرے کی حسد، دوسرے کا کینہ، دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیں گے، اس کو وہی حسد والے خریدے گا۔ اور تیسرے پر جو خیانت کا عیسیٰ نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، ابلیس نے کہا اس کو تاجر خریدیں گے۔ اور چوتھے پر جو مکر و فریب اس کو کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کو عورت خریدیں گے۔ عورت مکر و فریب میں سب سے آگے ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے لوگوں اپنے ماں کی بات زیادہ مانو اپنی بیوی کے مقابلے، اس لیے مسئلہ ہے چند جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے، چند جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک یہ بھی ہے آپ اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں، کس جگہ پر؟ عید کا موقع ہو، بقرہ عید کا موقع ہو، آپ کی بیوی کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ہم اتنے ہی 1000 کے کپڑے لیں گے، چاہے وہ خراب کیوں نہ ہو، 1000 روپے میں چاہے اچھا کپڑا آتا ہو، لیکن بہت ساری عورتوں کو اسے دیکھنے میں آتا ہے 5000 دیں گے چاہے خراب کیوں نہ ہو، تو وہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، 2000 کا لا کر اس کو زیادہ ریٹ لگا سکتے ہیں، ہاں ہم نے اتنے کا لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ آپ کے والدین نے آپ کے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے سننے